بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ یمن اور عراق کا صہیونی اہداف پر حملہ۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ ساریہ نے بدھ کی شام آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی کارروائی میں امریکی جہاز مائرکس سینٹوسا کو بحیرہ عرب میں کروز اور بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ ساریہ نے مزید کہا ہے کہ دوسری کارروائی میں مارتھوپولس جہاز کو بحیرہ عرب میں کئی ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس جہاز نے یمن کی مسلح افواج کی جانب سے صہیونی حکومت کی بندرگاہوں کی طرف نہ بڑھنے کی وارننگ کو نظر انداز کیا تھا۔ دوسری جانب عراق کی اسلامی مزاحمت نے بھی بدھ کی صبح مقبوضہ فلسطین کے جنوب میں ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے تل ابیب کی اطراف کا ہائی وے بند، ٹائر جلا کر احتجاج۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ مظاہرین نے بدھ کو نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف سخت احتجاج کیا اور صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے نیتن یاہو حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے تل ابیب کے اطراف میں واقع ہود شاہرون علاقے کا ہائی وے بلاک کر دیا اور اس پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا گیا۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ کی صورت میں حزب اللہ ہمیں نابود کر دے گا۔ ایک صہیونی میڈیا کے مطابق اگر لبنان سے وسیع جنگ شروع ہوتی ہے تو مقبوضہ فلسطین کی حیفا بندرگاہ پر روزانہ حزب اللہ کے ٹھیک نشانے پر لگنے والے 4000 میزائل داغے جائیں گے۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے رپورٹ دی گئی ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے ساحلی شہر حیفا کے میئر کا کہنا ہے کہ میرے سامنے حقیقی خطرہ موجود ہے، حزب اللہ ہمیں نابود کر دے گا۔ اس رپورٹ کے بعد حیفا کے میئر کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کی حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی، اس نے شمالی مقبوضہ فلسطین کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ حیفا کے میئر یونا یاہو نے مزید کہا ہے کہ حزب اللہ نے 2006 میں 33 روزہ جنگ میں حیفا پر صرف 200 میزائل داغے تھے جو پن پوائنٹ نہیں تھے، لیکن اب وہ حیفا پر روزانہ 4000 ایسے میزائل داغ سکتا ہے جو ٹھیک نشانے پر لگیں گے۔ ہم ثالثی کی کوششوں کی کامیابی اور معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں، حماس نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ غزہ کی پٹی پر 9 ماہ سے جاری اسرائیلی جنگ کو روکنے کے لیے معاہدے تک پہنچنے کے لیے جاری مذاکراتی کوششوں کے درمیان حماس نے اس معاملے کے حوالے سے نئی بات کی ہے۔ حماس کے ترجمان جہاد طاہا نے زور دے کر کہا ہے کہ جنگ بندی کی کوششوں کی ناکامی کی ذمہ داری اسرائیل کے ساتھ امریکی انتظامیہ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے العربیہ کو ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے زور دیا کہ حماس ثالثی کی کوششوں کی کامیابی کے لیے پر امید ہے کیونکہ یہ فلسطینی عوام کے مسائل کی خدمت کرتی ہے۔ حزب اللہ کے خلاف ممکنہ جنگ، اسرائیل کی شمالی کمان میں مزید 50,000 سپاہی شامل۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے اور وسیع جنگ کے خطرے کے پیش نظر اسرائیلی فوج نے اپنی تیاریاں مزید بڑھا دی ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ایک سینئر سیکیورٹی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ 50,000 اضافی اسرائیلی بری افواج کے سپاہی شمالی کمان کے تحت لڑنے کو تیار ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب کو فون، غزہ اور لبنان پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے برطانوی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں غزہ اور لبنان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے گزشتہ روز برطانیہ کے نئے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے ڈیوڈ لیمی کو حالیہ انتخابات میں کامیابی کے بعد عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی۔ یوکرین کو مزید دفاعی امداد پر نیٹو رہنماؤں کی بات چیت۔ یہ بات چیت دوسری عالمی جنگ کے اختتام اور سرد جنگ کے آغاز کے بعد قائم ہونے والے مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کی منگل کے روز منعقد 75ویں سالگرہ تقریب کے بعد ہو رہی ہے۔
توقع ہے کہ نیٹو ملکوں کے سربراہان نیٹو کے رخصت پذیر سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ کی اس تجویز پر غور کریں گے جس میں کیف کو سن 2025 میں $45 بلین کی فوجی امداد فراہم کرنے کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ نو منتخب ایرانی صدر کا اسرائیل سے متعلق موقف سامنے آ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق نو منتخب ایرانی صدر نے اسرائیل مخالف پالیسی کی توسیع کر دی۔ مسعود پزشکیان نے اسرائیل کے خلاف ایرانی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے ناجائز صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ پیر کے روز ایرانی صدر نے لبنان کے گروپ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو ایرانی میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ ایران غیر قانونی صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے فلسطین کے خلاف اسرائیل کے اقدامات کی مذمت بھی کی۔ اسرائیل کی خان یونس کے اسکول میں خون کی ہولی، 25 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ خان یونس کے ایک اسکول پر رات گئے فضائی حملے میں کم از کم 25 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے جنوب میں واقع ابسان شہر کے العودہ اسکول پر بمباری کی۔ اسکول پر بمباری کے نتیجے میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے شہید ہو گئے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے تحریری جواب میں کہا ہے کہ کسی کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترمیم کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا۔ کرپشن معیشت کے لیے تباہ کن اور منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مجھ سے دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا۔ میرا موقف واضح ہے کہ میری ذات کا نہیں بلکہ ملک کا معاملہ ہے۔ 41 برسوں میں کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کا دورہ آسٹریا، چانسلر کی مودی کے ساتھ سیلفی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نریندر مودی روس کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد گزشتہ روز 2 روزہ دورے پر آسٹریا پہنچ گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ 41 برسوں میں یہ کسی بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے آسٹریا کا پہلا تاریخی دورہ ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 1983 میں آسٹریا کا دورہ کیا تھا۔ متنازعہ علاقے میں بجلی گھر منصوبوں کی بھارتی فیصلوں پر چین کا اعتراض۔ چین اور بھارت ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ گئے۔ متنازعہ علاقے میں بجلی گھر منصوبے کے نئے دہلی کے فیصلوں پر بیجنگ نے اعتراض اٹھا دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے متنازعہ ریاست اروناچل پردیش میں بجلی گھر منصوبوں میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد چین نے بھارتی منصوبوں پر شدید اعتراض کیا تھا۔ چین کو فوجی راز فروخت کرنے پر تائیوان کے فوجی پر فرد جرم عائد۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تائیوان کے بحری فوج کے اہلکار سارجنٹ چن نے اپریل 2022 سے فروری 2023 کے درمیان اپنے موبائل فون سے پینگ ٹانگ، یلان اور دیگر مقامات پر خفیہ قومی دفاعی معلومات کی تصاویر اور معلومات حاصل کیں۔ بعد ازاں ایک میسجنگ ایپ کے ذریعے یہ تصاویر اور معلومات چین کے ایک خفیہ اہلکار کو بھیجی تھیں اور اس کی عوض 1,70,000 تائیوانی ڈالر وصول کیے تھے۔ تائیوان میں جاسوسی کی سزا نہایت سخت ہے اور کئی مقدمات میں موت کی سزا بھی دی گئی۔ اسپیس ایکس راکٹ کے ساتھ پہلی بار ترک ساختہ سیٹلائٹ لانچ کر دی گئی۔ فلوریڈا سے 2 گھنٹے کی موسمی تاخیر کے بعد اسپیس ایکس نے کیپ کیناورل اسپیس فورس اسٹیشن سے ایک پہلی بار ترکیہ میں تیار کی جانے والی سیٹلائٹ کو فالکن 9 راکٹ کے ساتھ منسلک کر کے خلا میں روانہ کر دیا۔ تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے، امریکی موقف بھی سامنے آ گیا۔ پینٹاگون کے ترجمان میجر جنرل پیٹرک رائڈر نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر فضائی حملے پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میڈیا بریفنگ کے دوران صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ترجمان پینٹاگون نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں
پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے ثبوت ہمیں دے، حملہ کیا تو جارحیت تصور ہوگی، طالبان نے خبردار کر دیا۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر افغان سرزمین سے دہشت گردی کے ثبوت ہیں تو وہ ہمیں دیں، ہم ان کے خلاف خود کارروائی کریں گے۔ اس بات کا مطالبہ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یوٹیوب چینل دی خارسان ڈائریز کو انٹرویو میں کیا۔ ترجمان طالبان کا مزید کہنا تھا کہ اگر پاکستان نے ثبوت فراہم کرنے کی بجائے افغانستان پر حملہ کیا تو جارحیت تصور کیا جائے گا۔ برازیل کا فلسطین کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر فوری عمل کا فیصلہ۔ برازیل نے فلسطین کے ساتھ کیے گئے اپنے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو فوری طور پر مؤثر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے توثیق کے لیے منتظر تھا۔ برازیل کی طرف سے یہ فیصلہ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور حمایت کے مقصد کے لیے کیا گیا۔ برازیل کا فلسطین کے ساتھ یہ معاہدہ فلسطینی معیشت کو پائیدار اور مستحکم معیشت بنانے کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ محرم الحرام ایران کا پاکستانی زائرین کے لیے ویزا پالیسی کا اعلان۔ ایرانی سفارت خانے نے محرم اور سفر کے دوران آنے والے پاکستانی زائرین کے لیے ویزا پالیسی کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستانی شہریوں کے لیے محرم اور سفر کے دوران ایرانی ویزا پالیسی تبدیل کر دی گئی۔ ایرانی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 1 محرم سے 15 سفر تک تمام پاکستانی زائرین جن کے پاس عراقی ویزا ہے ڈبل انٹری ویزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ منگل کو امریکی ریاست ٹیکساس میں آنے والے سمندری طوفان کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ بیرنٹ فیوچر 49 سینٹ یا 0.6% کی کمی کے بعد $85.26 فی بیرل پر آ گیا، جبکہ یو ایس ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت 54 سینٹ یا 0.7% کی کمی سے $81.89 فی بیرل پر آ گئی۔ نو منتخب برطانوی وزیر اعظم کیر اسٹارمر اور 650 ایم پیز نے حلف اٹھا لیا۔ نو منتخب برطانوی وزیر اعظم کیر اسٹارمر اور 650 ایم پیز نے حلف اٹھا لیا، جس کے بعد کیر اسٹارمر ایم پیز اور ان کی کابینہ نے کامنز رول پر دستخط کر دیے۔ پاکستان میں ایس سی او اجلاس کا دعوت نامہ مودی کو موصول، شرکت نہیں کریں گے۔ بھارتی دفتر خارجہ کے مطابق رواں سال اکتوبر میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی شریک نہیں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی دفتر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان کے اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دفتر میں موصول ہو گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دیگر مصروفیات کی وجہ سے پاکستان میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ڈالر مہنگا، دیگر کرنسیوں کی قیمت میں بھی اضافہ۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز انٹر بینک میں ڈالر معمولی مہنگا ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں دیگر کرنسیوں کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق بدھ کو کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 9 پیسے کا معمولی اضافہ ہوا، جس سے امریکی کرنسی کی قیمت $278.40 سے بڑھ کر $278.51 ہو گئی۔ ملک بھر میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز سونے کی فی تولہ قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آل پاکستان جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت میں $600 کا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد نئی قیمت $2,45,600 ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔